بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چونکہ یہ جو بیان چل رہا ہے یہ طول عمل کا یعنی امیدوں کا سہارا، لمبی امیدیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو 5 باتوں کی وصیت فرمائی اور اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کرنے کو کہا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کے 5 باتوں کو وصیت فرمائی اور کہا کہ تم بھی اپنے اولادوں کو یہ وصیت کرتے جانا۔ اور وہ کون سی وصیت تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا، یعنی حضرت آدم نے کہا کہ اے بیٹے شیس، یہ دنیا عارضی طور پہ ہے، اس پہ اطمینان مت کرنا، دنیا کی جو ہے یہ دولت و مال سر یہ سب دیکھ کر کے یہ مت سمجھنا کہ میرے پاس سب کچھ آ گیا، بلکہ اس دنیا پر مطمئن مت ہونا، بلکہ جاویدانی جنت میں مطمئن تھا۔ کہتا کہ میں جاویدانی جنت میں مطمئن تھا، چونکہ جاویدان جنت میں جو ہے جاویدانی ہے، کسی کو موت نہیں آنی ہے، جس عمر میں جو رہے گا وہ رہے، تو کہتی میں وہاں مطمئن تھا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا، کیوں؟ عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا۔ دوسری کہتے کہ سنو، عورتوں کی خواہشات پر کام نہیں کرنا، کیوں؟ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کھایا اور شرمندگی اٹھائی۔ کہتے ہیں کہ عورتیں جب خواہش ظاہر کرے تو ہر خواہش پر عورتوں کے کام نہیں کرنا، اس لیے کہ میں نے عورت یعنی اپنی بیوی حضرت حوا رضی اللہ عنہ کے خواہش پر چلا اور اس کے بعد شجر ممنوعہ کھایا اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔ پھر کہتے ہیں تیسری میں کہ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لینا، سوچ لو، یعنی جو بھی کوئی کام آپ کیجئے تو کہتے ہیں حضرت آدم السلام اپنے بیٹے سے جب بھی کوئی کام کرنا تو انجام سوچ لینا، اس لیے کہ جب انجام سوچ لے گا آدمی تو کام کرنے میں احتیاط برتے گا، نہ انجام سوچنے پر ہی انسان جو ہے جیسے بھی نہیں، ہر کام کے پیچھے انجام سوچتے۔ کہتے ہیں کہ میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے نکالا نہیں جاتا، یعنی میں انجام سوچ لیتا تو شجر ممنوعہ نہ کھاتا اور نہیں کھاتا تو جنت سے نکالا نہیں جاتا، اس لیے کسی کام کو کرنے سے پہلے تم انجام سوچ لینا۔ پھر کہتے ہیں چوتھے میں کہ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرو۔ کہتے کہ تمہارا دل جس کام میں اطمینان نہ بخشے، مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرو، کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھایا تھا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ یعنی حضرت آدم فرماتے ہیں بیٹے شیس، جب تمہیں کوئی کام میں دل اطمینان نہ بخشے، مطمئن نہ رہے تو تم کام مت کرنا، اس لیے کہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھایا تھا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، اس لیے اس سے ایک نصیحت ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے اس کے کھانے پر اس سے اگر مطمئن تھا مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ کہتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ ان تمام باتوں کا جو ہے وصیت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی۔ انسان کے لیے بڑی اس میں فائدے کی بات ہے کہ انسان اگر چاہے تو ان باتوں سے بڑی سبق حاصل کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرے تو پہلے مشورہ لے لے، لوگوں سے، جاننے والوں سے مشورہ لے، نیک نیک لوگوں سے مشورہ لے۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کہ میں اگر مشورہ لے لیتا تو میں شجر ممنوعہ نہیں کھاتا، چونکہ فرشتوں سے مشورہ کرتا، ظاہر سے فرشتے منع کر دیتے۔ پھر ایک اور قول سنیے، مجاہد کا قول ہے کہ مجھ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبح کو شام کی فکر نہ کرو اور شام کو دوسری صبح کی فکر نہ کرو، موت سے پہلے زندگی کو اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ لو، کیونکہ پتہ نہیں کل تمہارا کیا حال ہوگا۔ یعنی مجاہد کا قول ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، فرماتے ہیں کہ صبح کو شام کا فکر نہ کرو۔ آج انسان یہ ہے کہ صبح کا چھوڑیے شام کا چھوڑیے، کافی دنوں کی فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں صبح کو شام کا فکر نہ، شام کو صبح کا فکر، ارے سب فکر اللہ تعالیٰ تمہارا کر رہا ہے، اللہ پہ توقع کرو، اللہ پر توقع کر کے ایمان یقین کے ساتھ جو کچھ اللہ دیتا ہے دن بھر میں شکر خدا کا ادا کرو اور اس پر جو ہے تم صبر کر لو، انشاءاللہ صبر و شکر کرو گے، کل کا انتظام پھر رب تعالیٰ کروا دے گا نا، انسان کی بس کی کہاں ہے۔
پھر کہتے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، یعنی جب تک زندگی ہے نا، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے یاد خداوندی میں گزارو، ایک ایک لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزارو، ایک ایک لمحہ جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرو، اس لیے کہ موت کے بعد یہ فرصت نہیں ملے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، یعنی بیمار آدمی ہو جائے، اب تندرست نہیں ہے تو وہ کیسے مطلب عبادت کرے گا، وہ کیسے نمازیں پڑھے گا، وہ کیسے روزے رکھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو پہلے، اس لیے کہ کہتے ہیں پتہ نہیں تمہارا کل کا کیا حال ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ سب کچھ تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی زندگی کا ٹھکانہ نہیں، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کما حقہ شرم کرو۔ اب ایک حدیث پاک سنیے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ سے میرے سرکار نے کہا، تو صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سنو، جانے کی تمنا رکھتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امیدیں کم کر دو، یعنی یہ تمہاری لمبی لمبی امیدیں ہیں، سہاروں کی دنیا ہے، اسے تم کم کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے کما حقہ شرم کرو۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کما حقہ شرم کو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہی ہیں۔ تو کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، جو حیا تم سمجھتے، جو شرم تم سمجھتے وہ نہیں ہے۔ حیا یہ ہے کہ تم قبر اور ان کی تکالیف کو یاد کرو، کما ہے نہیں خدا سے شرم کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی قبر کو اور قبر کی تکالیف کو یاد کرے گا تو دنیا میں وہ گناہ سے بچ جائے گا، جھوٹ سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، حرام کھانے سے بچے گا، کسی کا مال ہڑپنے سے بچے گا، ماں باپ کے حقوق جانیں گے، بھائی بہن کے حق کیا ہے وہ جانیں گے۔ کہتے ہیں اور پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھو، یہ حیا ہے۔ یعنی یہ جب کھانا کھاؤ نا تو سوچو کہ اللہ تعالی ہمارے پیٹ میں حرام کیسے جائے گا، میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے پیٹ کو حرام۔ اور پھر کہتے ہیں دماغ کو برے خیالات کی آماجگاہ نہ بناؤ، وہ کہتے ہیں کہ دماغ میں برے خیالات نہ لاؤ، کیونکہ ظاہر سی بات یہ ایسی کیفیت ہے جو دنیا کوئی نہیں جانتی، اس کیفیت کو صرف ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں کیا باتیں چل رہی ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیسی خیالات آ رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ دماغ کو برے خیالات کا آماجگاہ مت بناؤ، یہ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب، یعنی جب دماغ میں تمہاری پوری بات آنی شروع ہو جائے، جب تمہارے دماغ میں برے خیالات آ جائیں شروع تو پھر سوچو کہ میدان قیامت خدا کے ہم منہ دکھائیں گے تو کیا کہیں گے۔ رب فرمائے گا کیونکہ وہ تو ذرہ ذرہ کو جانتا ہے نا، وہ تو آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آپ کی دھڑکن میں کیا چل رہا ہے، آپ کے رگ میں کیا چل رہا ہے، آپ کے لگ میں کون سا بلڈ ہے، کس سچویشن کا ہے، کیا سب رب جانتا ہے نا، وہ تو رب قدیر ہے، ساری کائنات کا پالن ہر ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ دماغ کو برے خیالات سے باز رکھو، محفوظ رکھو۔ آج دماغ کے برے، یعنی کسی کی بہن بیٹی کو بھی دیکھو تو برے خیالات نہ، کسی کی زمین و جائیداد دیکھو تو برے خیالات نہ رکھو، کسی کی کچھ دیکھو تو برے، بلکہ خیالات سے پاک رکھو اور ہمیشہ صاف رکھو۔ اس قدر اگر برے خیالات آ بھی جائیں تو تم اس میں جو ہے شیاطین مردود سے پناہ مانگتے رہو۔ اور جو شخص آخرت کی عزت چاہتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی عزت چاہتا ہے وہ دنیاوی زینتوں کو ترک کر دے، یعنی کہتے ہیں کہ جو انسان آخرت کی عزت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینتوں کو ترک کر دے، یہی حقیقی شرم ہے، اور اسی پر بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آدمی دنیا کی زینتوں ترک کر دینا مطلب یہ ہوا کہ اگر واقعی میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عزت دے تو آپ کو دنیا کی زینتوں سے ترک کر دیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں مصطفیٰ نے بتایا کہ کھانا کھانا بیٹھ کر سنت ہے تو ہم چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو یا روڈ پر ہو، ہم کھڑے کرے نہیں کھائیں گے، ہم بیٹھ کر کھائیں گے، ہمیں پانی پینی ہوگی تو بیٹھ کر پیئیں گے، ہمیں جو ٹوائلٹ یا کہیں جانے کا جو ہے طریقہ ہے جو مصطفیٰ نے بتایا، اگرچہ دنیا دیکھ کر ہمیں کچھ بھی کہے، یہ کہے کہ ماڈل زمانہ چلتا ہے، نہیں، یہ سب نہیں چلتا، چونکہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر آیا نا، وہ شریعت ایسا ہے جو ہر زمانے میں دنیا والوں کے لیے آئیڈیل بن کر کے آیا ہے، آپ اس پہ عمل کرتے جائیے۔ پھر ایک حدیث پاک سنیے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کی اولین نیکی ظاہر یقین کامل ہے اور اس کی ہلاکت کا آخری سبب بخل اور جھوٹی امیدیں ہیں۔ میں فرماتا ہوں امت کی اولین نیکی، پہلی نیکی کیا ہے کہ زہد اور یقین کامل، یعنی وہ زاہد ہو جائے، مطلب زہد کرے اور اللہ پر یقین کامل یا مکمل یقین کے ساتھ کرے، ہے نا، کہ ہاں اللہ نے کہا ہے تو مجھے یقیناً جو ہے، ہم جب بھی کوئی دعا کرے یا جب بھی کچھ مانگے یا جب بھی نمازیں پڑھے تو ہم جانیں کہ اللہ یقیناً ہماری قبول کرے گا، ہم محنت کریں نا اللہ کی ضرورت، اور کہتے ہیں کہ اس کی ہلاکت کیا ہے
کہ آخری سبب یہ ہے کہ بخل اور جھوٹی، یعنی بخل کرنا، دنیا بخیلی کرنا اور جھوٹی لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا اس میں۔ پھر ارشاد صحابہ ہے، حضرت ام منظر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا اے لوگو اللہ سے شرم کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تم وہ کچھ جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں، اور وہ امیدیں رکھتے ہو جو پا نہیں سکتے، اور ایسے مکانات بناتے ہو جن میں تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ یعنی صحابہ حضرت مظفر ہے کہتے ہیں کہ میرے آقا رات میں پر گئے، صحابہ کی جماعت تھی، وہاں جا کر میرے سرکار نے فرمایا اے لوگو سنو سنو ایک بات بتاؤں کہ اللہ سے شرم کرو۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیسے شرم کیا جائے؟ کہا کہ سنو اس طرح سے کہ آپ جو کچھ جمع کرتے ہیں، ہے نا، جو کھاتے نہیں ہیں آپ، ظاہر سی بات ہے آدمی جمع کر لیا 100 سال کا مال جمع کر لیا، لیکن پتہ چلا کہ زندگی جو ہے 60 سال کی ختم کھائے گا وہ ہے؟ یا اسی طریقے سے اس طرح سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے پیسہ بھی سب کچھ ہے، اور بازار گیا اور وہ مٹھائی دیکھ رہا ہے، پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے توفیق چھین لی وہ کھا نہیں سکتا مٹھائی، کیوں؟ ڈائبٹیز ہوتی، نہیں کھا سکتا، یہ اللہ کے پھر کہتے ہیں وہ امیدیں رکھتے ہو جو پا نہیں سکتے، اتنی لمبی لمبی امید رکھتے ہو کہ ہمیں آسمان کے تارے مل جائیں گے، ہمیں جبکہ پا بھی نہیں سکتے اسے آپ، ہے نا۔ اور پھر کہتے ہیں ایسے مکانات بنا جس میں ہمیشہ رہنا نہیں، ظاہر سی بات ہے جو ہم مکانات بناتے ہیں اس میں ہمیشہ تو رہنے ہے نہیں، اس مکانات میں چند دن کی ہیں، آج ہم ہیں کل کوئی دوسرا آگے تو سرائے ہے مسافر خانہ، آج میرے لیے کل میری اولادیں رہیں گی، کل اس کی اولادیں رہیں گی، پرسوں اس کی اولادیں رہیں گی، یہی تو معاملہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت اسامہ بن زید نے ایک ماہ کے قرض پر 100 دینار میں لونڈی خریدی۔ حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک ماہ کے قرض پر ایک سونا سے کیا 100 دینار سے لونگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا تمہیں تعجب نہیں ہوا اسامہ نے ایک ماہ کے قرض پر لونڈی خریدی ہے، اس کی امیدیں بہت طویل ہے، ایک مہینہ کے قرض پر اس نے لونڈی خریدی بہت طویل ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم میں آنکھیں کھولتا ہوں تو مجھے اتنی امید نہیں ہوتی کہ پلکیں ایک دوسرے سے ملیں گی یا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے میری روح قبض فرما لے گا، اور میں تو نگاہ اٹھانے کے بعد بھی نگاہ کی واپسی کی امید نہیں رکھتا کہ لقمہ منہ میں ڈال کر اسے چبانے کی تک کی زندگی کی امید نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم عقل مند ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شامل سمجھو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے تم پر ایک وقت مقرر موت آئے گا جس کو تم ٹال نہیں سکو گے۔ یعنی حضرت خدری سے کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے ایک مہینے کی قرض لے کر کے 100 دینار لیا اور ایک لونڈی خرید لی، ظاہر سی بات ہم لوگ قرض لے لیتے سال میں دے دیتے، تو میرے سرکار اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ یہ کیسا ہے جو ایک مہینے اتنی لمبی امید رکھتا ہے؟ ارے میں تو جب رات کو سو کو جب اٹھتا ہوں نا اللہ تعالیٰ مجھے یہ میرا آقا فرماتے ہیں جب میں اٹھتا ہوں نا تو آنکھ جب کھولتا ہوں تو آنکھ کھولنے کے بعد ایک پلک دوسرے سے ملے گی کہ نہیں ملے گی اس کی بھی امید نہیں رکھتا ہوں، اور اگر آنکھیں کھلی ہے تو بند ہوگی کہ اس کی بھی امید نہیں رکھتا ہوں، اور لقمہ جو منہ میں ڈالتا ہوں تو چبانے کی امید بھی نہیں، کتنی کم مطلب منہ میں لقمہ ڈال کتنا ٹائم لگے چبانے میں، دانت کے پاس ہے وہ، کہتے اس بھی امید نہیں رکھتا، اور یہ ایک مہینے کی امید رکھ لے کہ ایک مہینہ ہم زندہ رہیں گے، قرض لیا وصول کر کے دیں گے۔ اس لیے آدمی کو لمبی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور لمبی امید نہیں رہے گا یقین جانیے انسان کبھی پریشان حال نہ ہوگا۔ آج جو مسلمان پریشان حال ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، آج جو سود کی رقم لے رہا ہے، یہ سارے کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی لمبی امیدیں ہو گئی ہے، ہماری یہ آرزویں، ہماری یہ تمنا نہیں، بلکہ جو آپ نے کمایا، جو اللہ آپ کو دیتا ہے توفیق، اس پر توقع کیجئے، اس پر یقین کامل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا۔ اور یقین کیجئے کہ جس کام کو اگر آپ نے نیت کر لیا ہے نا، اللہ پر جب یقین کر لیں گے وہ کام بھلے سے تھوڑا دیر ہو لیکن یقیناً وہ ہو جایا کرے گا۔ جب قرض لینے سے کیا فائدہ؟ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں سے ختم کی جاتی ہے۔